السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا چلا سیدھی راستے پہ، جو جنت کا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، جسے حبل اللہ کہا قرآن میں، جو آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی راستہ۔ تو نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں اور قرآن پڑھنے سے پہلے بندہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ، بڑے فلسفے ہیں دنیا میں، بڑے عقیدے و نظریات ہیں، اور پھر اتنے دشمن ہیں، انسان کا اپنا نفس کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے، پھر شہوت، غضب، حسد، طمع، بخل، کبر۔ اللہ ان سب دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور مجھے توفیق دے سیدھی راہ پہ چلنے کی۔ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑی مراد ہے آدم کے بیٹے کی، جو اس نے رب سے کی، اور ہر رکعت کے اندر اپنے اللہ سے درخواست کرتا ہے، کیونکہ انسان کی تمام تر انسانیت اور تمام تر استقامت اور حق پرستی اسی بات پہ منحصر ہے کہ اسے درست بات کو سمجھنے، سچ کو جانچنے، اچھائی کو سراہنے اور برائی سے گھن کھانے، حق کی حقیقت کو پانے، خیر کے راستوں میں آگے بڑھنے اور حق کا اتباع کرنے کی توفیق کتنی ملتی ہے۔ عزیز بھائیوں، ہدایت دو طرح کی ہے۔ ایک ہے علم، ہدایت علم، حق اور باطل کا فرق کھل جانا، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر دوراہے پر درست سمت کا سائن نظر آ جانا۔ اور ہدایت عمل یہ ہے کہ دل حق کو قبول کر لے، اس کے آگے سر تسلیم خم کر لے، اعضاء و جوارے عمل شروع کر دیں، اور ہر موقع پہ بندہ حق کی قیمت دے سکے۔ ہدایت علم تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن پھر اللہ کے بعد انبیاء اور صالحین، استاد، مرشد سب دے دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ لیکن ہدایت عمل رب کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ آپ اس عظیم چیز کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کائنات کے تاجدار اپنے سب سے بڑے محسن چچا کو ایمان کا ایک بول بلوانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، اور ادھر ایک چھوٹا سا کلمہ زبان سے نہیں نکل رہا۔ آپ کا اتنا پیارا اور محسن آپ کی آنکھوں کے سامنے ایمان کے بغیر ہی جان دے دیتا ہے، اور اسی لیے فرمایا اللہ نے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کو آپ پسند کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ ہدایت عمل، ہدایت توفیق صرف رب ہی دیتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے کتنی بڑی چیز رب سے مانگی، تو یہ کوئی بے توجہی اور غفلت سے نہ مانگے، یہ ایسی نایاب چیز ہم رب سے مانگ رہے ہیں جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں، اور اگر یہ نہ ملے تو بندہ برباد ہو جائے، 4 دن کی زندگی اور پھر دہکتی آگ۔ تو یہ بہت نایاب چیز کہ اللہ سے صراط مستقیم مانگ رہے ہیں، وہ جنت کا راستہ، وہ طائفہ منصورہ کا راستہ جس پہ صحابہ اور انبیاء چلے۔ تو اس لیے فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہماری رہنمائی کر، کیونکہ انبیاء بھی یہ دعا مانگتے، صالحین بھی، کیونکہ ایک قدم بھی بندہ غلط جگہ پہ رکھ دے تو وہ گہرائی میں گر جاتا ہے۔ تو قدم قدم پہ ڈیسیژن پاور، قدم قدم پہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح دے رہا ہے یا دنیا کو۔ تو بندہ نماز کے اندر یہ بات کہتا ہے کہ ربا مجھے سیدھی راہ پہ چلائے رکھنا، اسی پہ موت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ ایک سیدھا راستہ ہے، سائیڈوں پہ 2 دیواریں ہیں، اور ان دیواروں میں دروازے ہیں، دروازے کھلے ہیں لیکن آگے پردے لگے ہوئے ہیں۔ جو تو سیدھی راہ پہ چلا گیا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اس راستے کے شروع میں ایک بندہ بھی ہے کہ وہ بھی نصیحت کر رہا ہے کہ ادھر سیدھا ہی چلو، لیکن اگر وہ دروازہ کھولتا ہے یعنی پردہ ہٹاتا ہے تو آگے راستہ ہے۔ جو ادھر چلا گیا وہ حرام کردہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ شروع میں جو دعوت دینے والا ہے وہ قرآن ہے، جو بندے کو جنت کا راستہ بتلاتا ہے کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، عمل کیسا ہونا چاہیے،
اور وہ دیواریں اللہ کی حدود ہیں۔ تو اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلائے، آمین۔